کائنات کی تمام شکلوں سے صحابہ اکرام کے یقین کو یعنی چن چن کر ہٹایا گیا ہے، چن چن کر ہٹایا گیا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک نظام کون ہے، کائنات ایک نظام ہے، اس میں تغیرات ہوتے ہیں کہ اس کے تغیرات کا تعلق کائنات کی کسی شکل سے نہیں ہے، اس کے تغیرات کا جو تعلق ہے براہ راست اللہ کے امر سے ہے، براہ راست اللہ کے امر سے ہے۔ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا انتظار اسرافیل کو سور پھونکنے میں اللہ کے امر کا ہے اور وہ بالکل پیشانی جھکا کر اللہ کے امر کے منتظر ہیں، ایک پتے کو درخت سے گرنے کے لیے اللہ کے امر کا اتنا ہی انتظار ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جسے فرق کرتا ہو اس کے ایمان میں فرق ہے، جو اسے فرق کرتا ہو اس کے ایمان میں فرق ہے۔ جو امر جو اللہ کے امر کی حیثیت ایک اسرافیل کے سور پھونکنے کے لیے ہے، وہ حیثیت اللہ کے امر کی ایک درخت کے پتے سے سوکھ کر گرنے کی ہے۔ لیکن ایک اندر شرک ہے، اندر ایک شرک ہے، اندر ایک شرک ہے جس سے اس زمانے کا مسلمان بالکل ناواقف اور غافل ہے۔ وہ شرک کیا ہے؟ وہ شرک ہے سائنس، وہ شرک ہے سائنس، وہ شرک سائنس سے میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، وہ شرک سائنس ہے۔ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے جو تغیرات ہیں اس کا تعلق کائنات سے ہے۔ میں بالکل سائنس کا آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، میں نے پڑھی نہیں ہے مگر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ جتنا چاہے پڑھ لیں، آپ کی آخری منزل یہ ہوگی کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں اور اسی کو عقیدے کا فساد کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ سائنس کا خلاصہ یہی ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے اور یہ سوچ دہریت پیدا کرتی ہے، دہریت پیدا کرتی ہے۔ اس سوچ سے کبھی اللہ کا خیال کسی کو نہیں آتا۔ میں جو کھل کر آپ سے کہنا ہے، اگر روزانہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ لگا کر اللہ کی وحدانیت کو بیان نہیں کرو گے تو میں آپ سب صاف عرض کر رہا ہوں کہ جتنی کائنات کی شکلیں ہیں، لوگ شکلوں کے تغیر کو شکلوں سے جوڑ کر ایک نیا عقیدہ پیدا کریں گے، وہ کیونکہ شکل سے شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفر کو توڑا ہے، آپ اس کفر کو توڑا ہے۔ آپ غور کیجئے، سائنس کہتی ہے کہ یوں ہوگا تو بارش ہوگی، یوں ہوگا تو یہ ہوگا، یوں ہوگا تو یہ ہوگا۔ صحابہ نے کہ حدیبیہ کے راستے میں بارش ہوئی، آپ نے صاف صاف کہہ دیا صحابہ سے کہ صبح کو تم میں سے کچھ کافر ہوں گے کچھ مومن ہوں گے۔ صحابہ دہل گئے، اللہ کیسے ہم کافر ہو جائیں گے؟ فرمایا جو کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، جبکہ آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پانی آسمان سے آتا ہے، زمین سے پانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پانی آسمان سے آتا ہے، کوئی تعلق نہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں ہے انزل من السماء، انزلنا من السماء، انزلنا، کہیں ایک جگہ یہ نہیں ہے کہ پانی ہم نے زمین سے لے کر برسایا ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ انزلنا من السماء، انزلنا من السماء۔ صحابہ نے گھبرا گئے، صحابہ عرض کیا کیسے ہم کیسے کافر ہو جائیں گے؟ فرمایا جو کہے گا بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ ستاروں کا انکار کرنے والا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو کہے گا بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ چلیے یہ تو ستاروں کا بارش کا معاملہ ہے جو انسان کے بس سے باہر کی چیز ہے۔ اونٹوں میں خارج پھیل گئی، اونٹوں میں خارج پھیلی، صحابی نے آ کر عرض کیا اونٹوں میں خارج پھیل گئی ہے۔ سوال کھڑا ہوا کیسے پھیلی ہے؟ کہ جی وہ ایک کو ہو گئی، جی سب کو ہو گئی۔ آپ نے ہی پکڑ لیا کہ تمہارا یہ جملہ ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ایک کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے باقی کو اس سے ہوئی ہے
تو قدرت کہنے قابل نہیں ہے کہ جو چاہتے تو ایک کو تھے لیکن ہو گئی سب کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ جملہ ایمان کے خلاف ہے. آپ نے سوال کیا اگر ایک اونٹ سے خارج سب کو ہوئی ہے، پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہے؟ بتائیے پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہے؟ تعلیم یہ دینی تھی کہ جس طرح پہلے اونٹ کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے، ہر اونٹ کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑی کے مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے جس کی انگلیوں میں زخم ظاہر ہوتے تھے. لوگ کہتے جی یہ مرض ہے، اس کو آپ کیسا کھانا کھا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا امر کوڑ کے مرض کا اس کے لیے سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا. اور جس دن اللہ کا امر میرے لیے ہو جائے گا اس دن مجھے اس مرض سے کوئی بچا نہیں سکے گا. ارے یقین ہے اللہ کے امر کے بغیر کوئی پتا حرکت نہیں کرتا، ہمارا یقین ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عقیدہ کیسے سکھلایا؟ یوں نہیں کہ عقیدے پر بیان ہو گیا، نہیں، معاملات پیش آتے تھے روزمرہ کی زندگی. آج یہ بات پیش آ گئی، آج بارش ہو گئی، جی ہاں آج سورج گرہن ہو گیا. کیوں ہو گیا جی؟ کہ جی وہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹے کا، سورج گرہن ہو گیا. کیوں؟ کہ یہ اس دن اس لیے ہوا ہے تاکہ نبی تمہیں اس کی تعلیم دیں کہ دنیا میں کسی چیز کے پیش آنے سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے امر سے، اپنی قدرت سے جب چاہیں سورج کی روشنی کو سلب کر لیں، یہ اس کا امر ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کون سے سائنس کے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کے امر سے سورج بے نور ہوتا ہے؟ کون سے کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ کہیں ثابت کر دیجیے آپ. زمین اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی ہے. آپ جا کے پوچھیے ان جاہلوں سے جو آپ کو شرکیات پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھیے جا کر کہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں، یا آپ کو جھوٹی کہانیاں سناویں گے. کسی کالج میں پڑھایا جاتا ہے کہ زنا سے زلزلہ آتا ہے، کہ زمین سجدے کے لیے بنائی گئی تھی، اس طرح کے زنا ہوتا ہے تو زمین تھرا اٹھتی ہے، کانپ اٹھتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں. بتائیے کون سا کالج پڑھایا جاتا ہے کہ زلزلے سے زنا سے زلزلے آتے ہیں؟ بتا دیجیے. فرشتے باغے تھامے ہوئے ہیں. جب زمین پر اللہ کا امر ٹوٹتا ہے، اور زمین جو سجدے کے لیے پھیلائی گئی ہے، اس لیے کہ زمین کا پھیلانا بیت اللہ کے وقت سے ہوا ہے. بیت اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ قبلہ ہے، اور بیت اللہ سارے عالم کے لوگوں کے لیے وہ قبلے کا رخ بنایا گیا ہے. وہیں سے اللہ نے زمین کو پھیلایا ہے. اس لیے جو مقصد بیت اللہ کا ہے عبادت، وہی مقصد زمین کا ہے کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کے سوا اگر اس کا امر توڑا جائے گا، اس کا حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی تو زمین کانپ اٹھے گی. زمین کانپ اٹھے گی. زلزلے زنا سے آتے ہیں، زلزلے زنا سے آتے ہیں. بتائیے کون سی اسکول پڑھایا جاتا ہے؟ ایڈس کی بیماری معاشرے کا کام کے ٹوٹنے سے آتی ہے، سب جانتے ہیں. کہیں پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں پڑھایا جائے گا؟ جہاں بدکاریاں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں معاشرے کے فساد کی تربیت کی جاتی ہے، جہاں خلاف سنت معاشرے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا وہاں یہ بتایا جائے گا کہ یہ فساد اور یہ زلزلے اور یہ بیماری اس سے آ رہی ہیں؟ سوال ہی نہیں. جہاں مقصدی باطل کو فروغ دینا ہے. میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب یہ اس کی مثالیں ہیں کہ کائنات میں جو بھی تغیر ہو، اس تغیر کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنا تمہیں شرک سکھلائے گا، اس تغیر کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنا ایمان سکھلائے گا. یہ فرق ہے. تغیرات ہوں گے کائنات میں، اور تغیرات ہوتی اس لیے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ مومن کا کیا خیال ہے. لیکن جب مسلمان عقیدہ توحید نہ پڑھ کر اور مدارس میں عقیدے کی تعلیم حاصل نہ کر کے، جب یہ پہلے اسکولوں میں جا کے جھونکے جاتے ہیں، یہ وہاں سے شرک پڑھ کر آتے ہیں اور اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں جس سے نماز ہو جاوے،
اتنا قرآن پڑھ لو جس سے 2 رکعت ہو جاویں. جی ہاں یہ ان کا خیال ہے. تم اتنی ڈاکٹری پڑھ لو نا کہ جسے ایک سر کے درد کی دوا دے دو. نہیں جی ہمیں تو بہت پڑھنا ہے, سرجن بننا ہے. سنیے دوسری میں کیا کہہ رہا, قرآن اتنا پڑھ لو جس سے تمہاری نماز ہو جاوے. تمہیں کوئی مطلب نہیں قرآن میں عقیدے کی تعلیم کیا ہے, شریعت کی تعلیم کیا ہے, غیب کا علم کیا ہے, آپ کو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کا خیال یہ ہے قرآن اتنا پڑھو جتنی ضرورت ہے, اور دنیا اور جہل اتنا پڑھو جتنی خواہش ہے. اس رخ پر امت چل رہی ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کو خوب ٹٹولا ہے, خوب پکڑا ہے.